اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم نے اس کے 39 پارٹس کر لیے ہیں اور آج ہم کریں گے 40th پارٹ انشاءاللہ، 40واں حصہ آف سیرت النبوی۔ تو لاسٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ان سیرت النبوی، وہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مدینہ شہر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا پوری ڈیٹیلز کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کے لیے ان کو خواب تو دکھایا ہی تھا کہ کوئی ایسی جگہ ہے جو نخلستان ہے، یعنی جہاں پہ پام ٹریز ڈھیر ساری ہیں اور فارمز ہیں ڈیٹ پام ٹریز کی۔ تو ان کا خیال یہی تھا کہ یا کوئی یمن میں کوئی جگہ ہے جہاں پہ ایسے ڈیٹ پام ٹریز کے فارمز ہیں، یا یہ خیبر ہے، اور مدینہ کا اتنا زیادہ ان کے ذہن میں نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب مدینہ کیوں، اس کے لیے میں نے آپ کو اس کی پوری جیوگرافیکل لوکیشن، اس کی بہت ہی ڈفرینٹ اس کی جو بھی ریزننگ تھی وہ بتائی تھی، اہمیت بتائی تھی مدینہ کی کہ کیا اہمیت ہے اور مدینہ کی کیا فضیلت ہے وہ بھی بتائی آپ کو۔ پھر مدینہ کے سراؤنڈنگز میں کون رہتے تھے، کون سے قبائل آباد تھے اور کن گروپس سے مبنی تھا مدینہ شہر، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو گروپس ہیں، ایک گروپ یہودیوں کا تھا اور ایک گروپ جو تھا وہ حجاز کے عرب کا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا میں نے کہ جو حجاز کے جو عرب تھے وہ کہاں سے آئے تھے، کون تھے، پہلے کون آیا تھا مدینہ، کون سیٹل ہوا تھا، اور پھر دو قبائل جن کے بارے میں ہم بار بار ذکر کرتے رہیں گے، اوس اور خزرج، ان کا ٹائی اپ تھا یہودیوں کے ان 3 گروپس کے ساتھ جو وہاں آباد تھے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، اور ان کے قبائلی نام کیوں تھے، کیسے پڑے، وہ کب آ کے سیٹل ہوئے اور وہ کیوں آ کے سیٹل ہوئے، یہ ساری چیزیں بھی میں نے آپ کو بتائی تھی لاسٹ ٹائم۔ تو یہ ہم نے کور کر لیا اب تک، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ٹوٹل پاپولیشن کتنی تھی ان سارے قبائل کی، کہ اوس اور خزرج جو تھے وہ کہیں زیادہ تھے نمبر میں، ٹھیک ہے، اور جو یہودیوں کے قبائل تھے وہ کم تھے، لیکن وہ انہوں نے فورٹریسز بنائے ہوئے تھے اور وہ فورٹریسز میں رہتے تھے۔ although they stayed in the suburbs of Medina, but they were staying in قلعے میں رہتے تھے، اور یہ لوگ اپنے گھروں میں رہتے تھے اوس اور خزرج والے، اور یہ نالج کے معاملے میں ہمیشہ ڈپینڈنٹ تھے on the Jews. They had that terms with them because they believed اور جوز کو بھی، یہودیوں کو بھی یہ تھی عادت کہ وہ اپنے علم کا بہت زور دیتے تھے۔ ان کا علم کا بڑا وہ تھا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ علم ہے، ہم اہل کتاب ہیں، تو they also looked up to them کہ یہ ان کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے۔ اور they had a tie up کہ کون سے قبیلے جو ہیں وہ کس کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اگر لڑائی ہوگی تو ان کو اسلحہ، ان کو مورل سپورٹ، ہر کچھ دیں گے، تو وہ ان کا وہ ٹائی اپ بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ رہے تھے یہ مدینے کے بارے میں سب کچھ اس لیے کر رہے تھے، ہم ساری ڈیٹیلز مدینے کی جیوگرافی، اس کی ہسٹری اور اس میں کون رہتا تھا اس کے بارے میں ہر چیز کی ہم نے جسٹ ٹو کم ٹو دا پوائنٹ
کہ ناؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم از گوئنگ ٹو ارائیو ان مدینہ. اب آپ کو پتا ہے وہ سٹوری، ہم وہاں سے لے کے اس کو کنیکٹ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، اور ان کو ان کے گائیڈ نے مدینے کے راستے تک پہنچا دیا اور بتا دیا کہ بس اب تم یہاں سے when you know that you don't have to go here and there. تو مدینے کا راستہ آپ کو بتا دیا کہ یہ راستہ ہے، تو انہیں پتا ہے کہ اب یہاں سے یوں سیدھا سیدھا جائیں گے تو مدینہ پہنچیں گے. جب مدینہ وہ انہیں پہنچنا تھا، obviously اس زمانے میں ٹیلی فون کالز اور یہ سب تو کوئی طریقہ تھا نہیں، اور یہ بیکاز اب یہ صرف 2 رہ گئے تھے جو آ رہے تھے، ان کے پاس بھی کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ کوئی قاصد بیچ کے بتاتے مدینے والوں کو کہ جی ہم اتنے دن میں پہنچیں گے یا ہم 2 دن کا راستہ رہ گیا، ایسا تو کچھ تھا نہیں. اب یہ دونوں تو نکلے ہوئے تھے. مدینے والوں کو یہ پتا تھا، یہ خبر مل چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں. جب مدینے میں یہ خبر مل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل چکے ہیں، تو now they are expecting نبی صلی اللہ علیہ وسلم to come to مدینہ. they are calculating اپنے اندازے سے کہ اتنا ٹائم لگے گا انہیں، اور اب وہ آتے ہی ہوں گے. obviously they don't know exactly which day he will arrive, where he has camped on the way. ان کو رستے میں کتنا ٹائم لگا ہے وہ تو سب انہیں نہیں پتا ہے. And I think most of us, زیادہ تر ہم میں سے جتنے لوگ ہیں وہ عمرہ کیے ہوئے ہیں، مکہ مدینہ گئے ہوئے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو لوکیشنز بتاؤں گی تو آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ بھی لگے گا، سمجھ بھی آئے گا. اٹس ویری انٹرسٹنگ. ہر کوئی جاتا ہے مسجد قباء، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ ایک وقت کی نماز از اکول ٹو 1 عمرہ. تو قباء جو ایریا ہے، میں نے اس لیے آپ کو کہا مسجد قباء تاکہ آپ قباء کے ایریا کو یاد کریں. کہاں ہے قباء کی مسجد؟ That is the area of Quba. Quba was actually a little bit outside Medina, just outside Medina. ٹھیک ہے؟ تو لوگ کیا کرتے تھے، ہر روز جتنے انصار ہیں نا، وہ ہر روز تہار ویار ہو کر اور قبا کے پاس جا کر بیٹھتے تھے. ٹرن بائی ٹرن یہ گروپس کے گروپس انصار جاتے تھے اور قبا کے پاس بیٹھ کے ویٹ کرتے تھے. قبا پہ بیٹھ کر دور تک نظر دوڑاتے تھے، کوئی سواری کوئی نظر آ رہا ہے کہ کوئی گھوڑے پر آ رہا ہے یا اونٹ پر آ رہا ہے، کچھ نظر آئے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا. ایوری ڈے انصار وڈ ڈو دیٹ، کیونکہ اب انہیں یہ پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہوں گے، آج کل میں پہنچیں گے. تو وہ روزانہ جا کر وہاں پر قبا میں بیٹھتے تھے، ٹرن بائی ٹرن وہاں جا کے بیٹھتے تھے اور دیکھتے تھے دور تک کوئی سواری آ رہی ہو، کوئی، بیکاز دے وانٹڈ ٹو ریسیو ہم. لیکن کوئی نظر نہیں آتا. ایک روز ہوا یہ کہ ایک روز بہت دیر تک انصار ویٹ کرتے رہے، اور ویٹ کر کے بہت دیر ویٹ کر کے پھر وہ چلے گئے. اس وقت ایک یہودی، آپ کو میں نے یہ بتا دیا اسی لیے ساری جغرافیکل آپ کو ساری انڈرسٹینڈنگ بھی دی، پلس آپ کو یہ بھی بتایا کہ کون کہاں رہتا تھا. تو آؤٹسکرٹس میں کون رہتا تھا؟ جوز رہتے تھے. ٹھیک ہے، انصار تو آتے تھے آؤٹسکرٹس تک دیکھنے کے لیے کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، چلے جاتے تھے. ایک روز جب وہ لوگ ویٹ کر چلے گئے، اس وقت یہودی تھا جو اب کورس آؤٹسکرٹس میں ہوتا تھا، تو وہ ڈیٹ پام پر چڑھا ہوا تھا اور وہ کھجوروں کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، کھجور کاٹ رہا تھا. اور اس کو بیکاز وہ ڈسٹینس پہ دیکھ سکتا تھا، کیونکہ دیکھیں ہی از آن اے ہائٹ. آپ نے دیکھیں ڈیٹ پام ٹریز کتنی ٹال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لمبی.
سوری آئی ایم ویری سوری، میرا گلا خراب بالکل نہیں ہے. کوئی یہ نہیں سوچے کہ میں بیمار ہوں یا میرا گلا خراب ہے. الحمدللہ آئی ایم فائن. جسٹ بتا دیتی ہوں کہ I've been going to every day to a شادی past couple of days، اور اس کی وجہ سے وہاں ٹھنڈا گرم ہو گیا ہے گلے میں، اور کچھ نہیں ہے. کافی پی لوں گی تو I'll be fine. تو مت پریشان ہونا کوئی کہ میں بیمار ہوں، نہیں ہوں. اور یہ کھانسی جس گلے کی خراش ہے صبح کی، and it will clear inshallah, just to let you know. لیکن it's very irritating because وہ I think cold drink رات کو پیا ہے اور that has irritated my throat. اچھا ٹھیک ہے. سو وہ درخت پہ چڑھا ہوا تھا اور ڈیٹ پام ٹری کی. اس نے ڈسٹینس پر دیکھا 2 سواری آ رہی ہے اور وہ وہیں سے چلایا. اس نے کہا یا عرب، عربوں کو بلا رہا ہے، ٹھیک ہے، او عربس یور کنگ ہیز ارائیوڈ. دیکھیں اس کو بھی اندازہ تھا. Why did he say your king has arrived? Because they were hearing it from the people of Medina. When they would sit down and discuss, they would tell the Jews, آنے والا ہے ہمارا سردار، وہ جب آئے گا ہم اپنے مدینے کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دیں گے، وہ ہمارا سردار بنے گا. And he will be our leader. So now he is hearing it کہ جو بندہ جس کے یہ طاق میں روز آ کے یہاں بیٹھتے ہیں قبا پر اور اس کی طاق کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گا، کون نظر آئے گا دور تک، وہ کیوں اتنے اینکشس ہیں کہ آ کے بیٹھتے ہیں ان کو ان کا دیکھنے کے لیے کہ ان کی سواری کب آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ اس کو اپنا سردار مانتے ہیں، اس کو وہ اپنا رولر بنائیں گے. تو اسی لیے اس نے کہا آ گیا تمہارا بادشاہ، آ جاؤ. ٹھیک ہے. اس کا یہ کہنا سارے انصار they all rushed out. اس کی آواز سنتے ہی جتنے انصار تھے وہ سب رش آؤٹ ہو کر گئے. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کرنے کے لیے. اب وہ کون سا دن تھا اس کے بارے میں I want to explain again. لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا، پھر ایک بار بتا رہی ہوں کہ it was not the first of Muharram as some people believe. Hijrah did not take place on the first of Muharram. ایک تو یہ کہ اس زمانے میں کیلنڈر نہیں تھا. ٹھیک ہے. they did not maintain a calendar. تو ایک تو کیلنڈر نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ کیلنڈر بھی اگر وہ اپنے مینٹین کرتے تھے جو بھی to keep the count of days and months and years, it was according to events. جیسے اگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ کوئی پوچھے گا کہ تم کب پیدا ہوئے تھے تو کہتے تھے کہ میں اس سال پیدا ہوا تھا جس سال پہ طوفان آیا تھا، اور یہ اس سال پیدا ہوا تھا جس سال بیماری آئی تھی. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اس سال کی بات ہے. اب کتنے سال ہو گئے اس کو وہ آپ کیلکولیٹ کر لیں. تو لوگ اس طرح سے اپنا کیلنڈر مینٹین کرتے تھے. اینڈ دس از ہاؤ دے سیڈ the year of the elephant, a year of the plague. This is how they understood. وہ سال جب وہ عام الفیل جب وہ ابرہا آیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، یا اس وقت کی بات ہے جب وبا پھیلی تھی. اس طرح سے وہ لوگ کرتے تھے. تو مہینہ تو یقیناً ربیع الاول کا تھا، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ربیع الاول کا فرسٹ ویک تھا، around the first part of Rabiul Awwal. So it was 2nd Rabiul Awwal or 9 Rabiul Awwal or something like that. We don't know. Exact date is not given precisely in one place. ٹھیک ہے. اور برا بن عازب بتاتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سارے انصار جو تھے نا، جیسی انہوں نے اس کی آواز سنی اس یہودی کی یہ کہتے ہوئے کہ آ گیا تمہارا بادشاہ، تو obviously he's seen it at a distance and they also know
کہ اگر اس نے ایٹ اے ڈسٹینس دیکھا ہے تو اسے انہیں اپروچ کرنے میں ٹائم لگے گا. اس نے دور سے کہیں دیکھ لیا ہے تو انہیں آتے میں ظاہر ہے اٹس ناٹ اے کار, it will take time for them, maybe an hour to reach where they are. So they all got dressed up. Not only just dressed up, they got dressed up, اپنے بیلٹس باندھا, اس میں تلواریں رکھیں, اپنے انہوں نے جن کے پاس کمانے تھیں وہ اٹھائیں, یعنی they took their armors and arms. And how the soldiers go to receive a president. آج کے زمانے میں کیسے ہوتا ہے؟ The soldiers will go in their uniform, in their arms and armor, and then they go and receive a delegate or a president. So something like that. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ بھی تیار ہوئے اور اپنے آرمز وارم سب اچھے سے انہوں نے وہ کیا, اپنے جو بھی ان کے وہ صدریاں تھیں, جیکٹس تھے وہ پہنے. And then they or hundreds and hundreds of people, okay, کوئی پتہ نہیں کتنے لوگ, سب گھر سے جیسے نکل ہی آئے نا, سب نکل کر آ گئے اور آ کے they all want to receive نبی صلی اللہ علیہ وسلم. They want to make him welcome into Medina. So سارے کے سارے نکل کر اب سب آ کر باہر, یعنی مدینے کے باہر آ گئے نا, تو they want to come out, receive him and bring him into the city. کیسے ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی بہت خاص مہمان آتے ہیں تو ہم ان کے لیے دروازہ بھی کھلا رکھتے ہیں اور ہم باہر بھی لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں. اچھا میں بہترین مثال یہ بتاتی ہوں کہ جیسے کوئی ایونٹ یا فنکشن ہوتا ہے نا, ہمارے زمانے کی بات بتاؤں گی تو جلدی آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ جب ایونٹ اور فنکشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اب جیسے میں کل شادی میں گئی تھی تو what I was observing is right from the entrance where the red carpet is, people are standing on both sides to receive the guests. Cameraman بھی کھڑا ہے دیکھنے کے کون کون آ رہا ہے, اینڈ لائن سے لوگ کھڑے ہیں, سلام دعا چل رہی ہے اور ان کو اندر لے کے جا رہے ہال میں. شادی ہال کے اندر ہے, لیکن right from the entrance to the hall there are people standing to welcome their guests. Same way نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے یہ سب تیار ہو کر آرمر پہن کے اور قبا کے پاس پہنچ گئے, and now they are waiting to receive نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, آپ کو بتا دیا کہ مدینہ از ان اسمال پاکٹس. اوکے, جوز ہیں, عربز ہیں, مہاجرون ہیں. ٹھیک ہے, now you know what is Madina's population like. Okay, and of course نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہاجرین نمبر میں تھوڑے تھے مدینہ میں, کیونکہ اب دیکھیں کیا ہو گئی آبادی. انصار تھے, یہودی تھے اور مہاجرین بھی تھے, کیونکہ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ سب مہاجرین تھے, وہ گنتی کے تھے. انصار سب سے زیادہ تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انہوں نے کہا کہ the quality of muhajirin was much more than ansar, although ansar were more in number. تو مہاجرین تھوڑے تھے لیکن ان کی جو کوالٹی آف ایمان تھا that was much more than the quality of ایمان of ansar at that time. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت مہاجرین نے دیکھے نا اپنا تو گھر بار چھوڑ کے گئے تھے, ان کی تو کیا بات تھی. لیکن انصار جو تھے they were still like new Muslims and they had received, they were good, but they were more in number, but it cannot beat the quality of muhajirin. اچھا, یہاں سے کچھ پوائنٹس بتاتی جاؤں about ہجرہ, that ہجرہ was obligatory on Muslims at that time. It was obligatory, فرض تھا for every Muslim to migrate to Medina. یہ اس وقت کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ آپ اگر ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں آپ پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں اپنا دین اپنے دین پر چلنے کے لیے, لوگ آپ کو مار دیں گے اگر آپ کو نماز پڑھتے دیکھا, آپ کو ڈر لگ رہا ہے قرآن پڑھتے ہوئے, تو آپ بہتر ہے کہ مائگریٹ کر جائیں اگر آپ میں تھوڑی سی بھی کیپیسٹی ہے تو. پر اس وقت ہجرہ واز کمپلسری, obligatory, فرض تھا سب پر, جو اسلام لے آئے انہیں مائگریٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایکسپٹ علی رضی اللہ عنہ
جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم پیچھے ویٹ کرو گے، یہ میرے پاس امانتیں ہیں لوگوں کی، تم ان تک پہنچاؤ گے، یہ میرے چھوڑے ہوئے کام ہیں جو تم کمپلیٹ کرو گے اور اس کے بعد تم جوائن کرو گے۔ تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ وہ پیچھے رہیں، تو علی رضی اللہ عنہ پیچھے رہے، ٹھیک ہے۔ And that was only to honor the amana of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and of course obeying his command. ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبر ہیں، ان کو بھی پیچھے رکھا تھا۔ وہ تو علی بھی بعد میں مائیگریٹ کر گئے تھے، مدینہ ہجرت کر گئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ وہ پیچھے رہے، وہ ٹل دی اینڈ پیچھے ہی رہے تھے، وہ مائیگریٹ نہیں کیے تھے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام چھپا ہوا تھا، which I'll tell you now because we will go further then وہ پھر یہ سوال آئے گا کہ کیوں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کوئی ٹرسٹ وردی جو ان کا اپنا ہو، جیسے علی رضی اللہ عنہ ان کے اپنے تھے، اپنے فیملی ممبر تھے، انہوں نے ان کو پیچھے چھوڑا تھا کہ تم میرے یہ کام، یہ امانتیں دو گے، کیونکہ دیکھو you have to keep somebody very trustworthy who's your family member who will honor your commitments۔ اسی طرح ان کا ٹرسٹ تھا اپنے چچا پر، تو عباس رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پیچھے چھوڑا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ تم مجھے مکے کی خبر دیتے رہنا، ٹھیک ہے۔ اور عباس رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم مجھے مکے کی خبر دیتے رہنا، تو وہ ان کو مکے کی خبر دیتے رہتے تھے۔ اور عباس رضی اللہ عنہ also did not convert to Islam earlier. He was a late convert. ٹھیک ہے، we'll come to those stories later, but just to let you know کہ ہجرہ فرض تھا، ہجرت کرنا فرض تھا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کو کہا گیا تھا کہ وہ پیچھے رکیں، لیکن دیکھیے کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بھی میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اور ہجرت کے بارے میں 8 سے 9 آیتیں ہیں قرآن میں جو اسٹرکٹ ہیں اباؤٹ ہجرت کرنا پڑے گا، آپ کو چوائس نہیں دی گئی ہے ان آیت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہجرت کرے گا اللہ کے لیے کرے گا، اور اگر اس میں وہ مارا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دیں گے، یہ ریوارڈ ملے گا ان کو جنت میں، یہ مقام ملے گا، نبیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ملے گا، اور فلاں فلاں، ٹھیک ہے۔ بہت اسٹرکٹ آیتیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ اوکے، سورہ نساء میں پھر، اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ جو 8 سے 9 ورسز میں نے کہا بہت اسٹرکٹ ورسز ہیں، اٹ از ان سورہ حج، اوکے، کہ اگر تم اللہ کی خاطر ہجرت کر جاؤ، اور اگر تم ہجرت کرتے ہوئے مارے جاؤ، اگر تم مارے جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں انعامات ہی انعامات دیں گے، فلاں فلاں، اوکے۔ اب آتے ہیں سورہ نساء پر۔ سورہ حج میں تو صرف اتنا تھا کہ جو کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا، اور اگر وہ مارا بھی گیا کرتے ہوئے تو اس کو اور زیادہ انعام ملے گا، لیکن سورہ نساء میں بہت اسٹرکٹر ورسز آ گئے، اور بھی اسٹرکٹ، سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نساء میں کہ اگر تم ہجرت نہیں کرو گے تو تمہیں پنشمنٹ ملے گی۔ ابھی سورہ حج میں پنشمنٹ کی بات نہیں تھی، اب پنشمنٹ تک بات آ گئی کہ اگر تم ہجرت نہیں کرو گے تو تمہیں تم سزا کے مستحق ہو جاؤ گے، کیونکہ پھر تم ان میں سے ہو گئے نا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کر رہے ہو۔ اس کا مطلب تم کو دنیا، تمہاری گھر، تمہارے زمین، تمہارے فیملی زیادہ عزیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ اور رسول تمہیں پہلے عزیز ہونا چاہیے۔ اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، قرآن میں آ گیا نا سورہ حج میں، حکم دیا ہے کہ تم ہجرت کر جاؤ، اور ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، لیکن اگر تم مارے گئے تو تم
فکر نہ کرو، یہ تو فانی زندگی ہے، تمہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے ایسے مقامات دے گا، تمہیں شہداء میں شامل کرے گا اینڈ فلاں فلاں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نساء میں کہ اگر تم ہجرت نہیں کرو گے تو تم سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے اس میں، اور جب فرشتے تمہارے پاس آئیں گے تمہاری جان لینے، تمہاری روح قبض کرنے، اس وقت وہ تم سے پوچھیں گے کہ تم یہاں اس حال میں کیوں ہو، تم یہاں اس حال میں کیوں ہو، اور تم اس سے کہو گے کہ ہم اس حال میں یہاں اس لیے ہیں، اس حال میں مطلب یا پرسیکیوٹڈ، ہم پہ ظلم ہوا، تو تم اتنے ظلم کے اندر کیوں رہ رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم پہ ظلم ہوا، یہ لوگ ظلم کر رہے تھے، تو ان سے کہا جائے گا کہ پر تمہیں تو کہا گیا تھا نا ہجرت کر لو، تو تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اب چلو اپنی اس نافرمانی کا تمہیں ہم بدلا دیں۔ روح قبض کرتے وقت یہ سب مکالمہ ہوگا فرشتے کا بندے کے ساتھ۔ تو اتنا ہجرت پر زور تھا اس وقت، اور ہجرت واز فرض۔ بعد میں اس بات کو میں آگے سمجھاؤں گی کہ بعد میں آف کورس دیز آیاز آر کنڈیشنل آیاز، کہ اگر آپ، اب یہ کنڈیشنل ہے، اس وقت فرض تھا، اس کے بعد یہ اب کنڈیشنل ہو گیا کہ اگر تم ایسی جگہ میں رہتے ہو یا ایسے جگہ میں پھنس گئے ہو جہاں تمہیں لوگ نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے نہیں دیتے ہیں، اور تم میں تھوڑی سی بھی ہمت طاقت ہے، حیثیت ہے، نکل جاؤ وہاں سے، ٹھیک ہے؟ جہاں تم اپنا دین نہ نبھا سکو وہاں مت رہو، نکل جاؤ وہاں سے، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں یہ پتہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مکہ میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ کون سے لوگ تھے؟ دوز ہو ڈکلیئرڈ دیئر دین، آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اوپنلی کہا ہم اسلام لے آئے، اور وہ مائگریٹ بھی کر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو بھی کرتے رہے، اور جیسے جیسے انہوں نے بتایا وہ کرتے رہے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے اپنے دین کو ڈکلیئر کیا۔ پھر ایسے لوگ بھی تھے جو اسلام تو لے آئے but they didn't want to declare that they are Muslims. They didn't want to declare. ٹھیک ہے؟ اور یہی چیز عباس رضی اللہ عنہ کے لیے بھی کہی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ he was one of those who didn't want to declare that he has become a Muslim for many reasons, because he had to stay there and be among them to find out their information and give to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam the information. So he had to be one of them, and that's why maybe he did not want to declare his deen at that time, and that was their strategy. So there were two kinds of people, ٹھیک ہے؟ Those who declared their deen openly, migrated, those who kept it secret, and that is why some of them were killed in Makkah during persecution. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کر رہا ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس جائیں گے اور ان کی روح لینے کے لیے کہیں گے تم اس حالت میں کیوں ہو، کیونکہ پرسیکیوشن سے جو مر رہے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں یہ اتنا ظلم تم پہ ہوا، اس کے لیے ہم تمہاری روح قبض کرنے آئے، آپ زخمی ہو گئے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم کیا کرتے، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، تو وہ کہیں گے تو کیوں یہاں رکے، تمہیں تو پتا تھا کہ تم ہجرت کر سکتے ہو، گئے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے؟ پھر سورہ عنکبوت میں 9 سے 11 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں آپ کو سناتی ہوں، بہتر ہے تاکہ ہم گلاسز، ایک سیکنڈ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ عنکبوت میں آیہ نمبر 9 to 11، میں پڑھ رہی ہوں، آیہ نمبر 9 to 11۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا، پرسیکیوٹ کیا گیا، ستایا گیا، کس کے معاملے میں؟ اللہ کے معاملے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں اس کو جب ستایا گیا، اب اللہ تعالیٰ کلیئرلی اس کے بارے میں اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، پرسیکیوشن کو ایڈریس کر رہے ہیں۔
لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. یعنی جب اس پر ظلم ہو رہا تھا، پرسیکیوشن چل رہا تھا، اس نے سوچا یہ اللہ کی مرضی ہے کہ میں پرسیکیوٹ ہوں تو ہونے دو. تو اس نے آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ادھر، آگے سنیے. اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون. تم اگر ایمان لانے والے ہو تو اپنے نبی کو فالو کرو. اگر تم کو دنیا زیادہ عزیز ہے اور تم مکے میں رک گئے ہو اور جب مارے جاؤ گے، پرسیکیوٹ ہوگے، ستائے جاؤ گے، تو تم یہ مت کہنا ہم تو تمہارے ساتھ تھے، یہ آزمائش تو اللہ کی طرف سے عذاب تھا، ہم نے ایسے سمجھ لیا. نہیں، ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیئر بتا دیا کس طرح سے، کون کیسے کہے گا ان کو کہ تم مت فکر کرو، تم رک جاؤ، تمہاری جو بھی پرابلم ہے نا ہمارے اوپر ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں چھوٹی سی. دو دوست بیٹھے ہوئے تھے، ایک نہیں پیتا تھا شراب وغیرہ، وہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس کا دوست اس کو کہہ رہا تھا کہ تم پی لو. تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں نہیں پی سکتا، میرے مذہب میں منع ہے، میں نہیں پیوں گا. اس نے کہا یار پی لو. اس نے کہا نہیں، مجھے گناہ ملے گا. اس نے کہا چلو گناہ میں میرے سر پہ لے لیتا، ٹھیک ہے، گناہ میرے سر پہ لے لیتا ہوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں پینے کے لیے، تم تھوڑی اپنی مرضی سے پی رہے ہو، تم پی لو، گناہ میرے سر جانے دو. یہ باتیں اس وقت بھی ہوتی تھی. یہ ایک مثال دے رہی ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں نا تم یہ غلط کر لو، میرے کہنے پہ کر رہی ہو نا، گناہ میرے سر رہنے دو. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. سب کے گناہ ان کے اپنے سر پہ رہیں گے. اور اس کے لیے میں یہ آیت پڑھ کے سنا رہی ہوں تاکہ آپ کو خبرداری ہو، کسی کے اس طرح کے کہنے میں مت آنا. سب کا گناہ ان کے اپنے سر رہے گا. ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان اختراع پردازیوں کی باز پرسی ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو دس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیڈ کہ ان کے اوپر صرف بوجھ یہ نہیں ہوگا کہ یہ بوجھ نہیں ہوگا کہ وہ انہوں نے گناہ کیا، ان پر یہ بوجھ بھی ہوگا کہ جن کو گناہ کروایا اس کا بوجھ بھی انہی کو ملے گا. یعنی ان کو ڈبل سزا ملے گی یا ڈبل ان پر بوجھ ہوگا. اوکے سوری، تو یہ تھی اباؤٹ سورہ سوری آواز نہیں آ رہی.
sorry about it. जुंदा इब्न ज़मूरा, उन्होंने रिवर्ट किया था इस्लाम में आफ्टर हिजरा, ठीक है। तो ये खास सूरह निसा की आयतें उन जैसे लोगों के लिए आई थी जिन्होंने लोग हिजरा कर गए थे, उसके बाद वो रिवर्ट किया था उन्होंने तो इस्लाम, पर वो बहुत बूढ़े भी थे और अंधे भी थे और वो चल भी नहीं सकते थे। इतने बूढ़े थे कि अंधे हो चुके थे और चल भी नहीं सकते थे। पर उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुझे कोई मदीना ले जाए। तो लोगों ने कहा कि आप ना चल सकते हो ना आप देख सकते हो और इतने बूढ़े हो। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं हिजरत नहीं कर सकता। तुम लोग मुझे लेकर जाओ, किसी भी तरह लेकर जाओ, मुझे मदीना पहुंचा दो, क्योंकि मुझे जाना है, मुझे यहाँ से माइग्रेट करना है, मुझे हिजरत करनी है, हिजरत फर्ज हो चुकी है, मुझे हिजरत करनी है। जिस हालत में भी हूँ मैं जाना चाहता हूँ। बूढ़े थे, चल नहीं सकते थे, देख नहीं पाते थे, तो उनको हर जगह उठा के ले जाया जाता था। Now he's insisting he should be taken out and sent to Medina. फिर उन्होंने अपने गुलाम से कहा, अपने नौकर से कहा, उनका जो सर्वेंट था जो उनकी खिदमत करता था, जो ऑब्वियसली एक आदमी अंधा और बूढ़ा है तो यू नीड एन अटेंडेंट, तो उनका जो अटेंडेंट था, उनका जो सर्वेंट था, उन्होंने उस सर्वेंट से कहा कि तुम मुझे कुर्सी पे बिठाओ। उस जमाने में डोलियां चलती थी, ओके, जैसे आज हमारी व्हील चेयर्स चलती हैं। आप देखते हैं ना, मक्का में भी वो चेयर लेकर उसको व्हील चेयर पे उम्रा कराते हैं, लोगों को तवाफ और सही कराते हैं। ऐसे ही उस जमाने में भी चेयर्स जो थी उसको लोग उठा लिया करते थे और लोग चेयर पे बैठे होते थे जो बेचारे चल नहीं पाते थे, और उनको उसी पे तवाफ भी किया जाता था और उनको इधर से उधर भी ले जाया जाता था। तो दे वर लाइक ह्यूमन ट्रांसपोर्ट, और उनको उनकी कुर्सी उठा के जहां पे रखना हो रख देते थे। तो ही आस्क्ड हिज सर्वेंट कि मुझे किसी तरह मदीना ले जाओ, आई हैव टू डू हिजरत, हिजरत कंपलसरी हो गई है, मुझे जाना है। तो उन्होंने अपनी कुर्सी पे बैठे और उनके सर्वेंट ने उनकी कुर्सी उठाई और उनको बाहर ले जा रहे थे मदीना जाने के लिए। दे लेफ्ट मक्का। आपको पता है जिसे हम ऑफ कोर्स जनरली जिसे हम मस्जिद आयशा कहते हैं, आउटसाइड, वो जिसे मीकात माना जाता है, दैट इज द एरिया कॉल्ड तनईम, जहाँ पे मस्जिद तनईम है, जिसको लोग मस्जिद आयशा के नाम से जानते हैं, पर उसका नाम मस्जिद आयशा नहीं है, उसका नाम है मस्जिद तनईम। और वो तनईम का मकाम है जो मीकात माना जाता है, क्योंकि वहां से जब आप तनईम पहुंच गए, दैट मीन यू आर आउटसाइड द हरम लिमिट्स, आप मक्का की हरम प्रिसिंक्ट से बाहर आ गए। जो मक्का की हुदूद है, मक्का की नहीं, हरम की हुदूद है, उससे आप बाहर आ गए, ठीक है। तो जब आप हरम की हुदूद से बाहर आते हैं तो वहां से मीकात शुरू होती है। उन्होंने वो मीकात एक बाउंड्री बनाई है, तो वहां से आप अपना एहराम पहन के अंदर आ सकते हैं, शुड यू हैव द सेम प्रॉब्लम एज आयशा हैड, ठीक है। तो ये डोली इनकी चली, कुर्सी उठाकर जो चल रहा था इनका गुलाम या नौकर, वो डोली उठाकर उनकी गया है बाहर, तनईम के मकाम तक पहुंचा है। और जब वो तनीम के मकाम पर पहुंचा, ऑब्वियसली दे हैव टू स्टॉप बाय ना। देखें, आप तनीम तक अगर जा रहे हैं, कुर्सी उठा के उनको किसी तरह डोली में लेकर जा रहे हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गाड़ी में। आज अगर आप तनईम जाना चाहते हैं तो 1 घंटे की ड्राइव है, ठीक है, 1 घंटे की ड्राइव है। जुराना जो अनदर मीकात है, दैट इज 1.5 hours ड्राइव, ठीक है। तो तनीम is also one by road, by car, so it takes time to reach
if you have to go by foot or if you have to go on a सवारी, ठीक है, अगर उनकी कुर्सी को कैमल पे भी बिठा दिया था और उस पे उनको ले जाया जा रहा था तो it would have taken a few hours maybe, ठीक है, तो या पूरा दिन लग गया होगा, अल्लाहु आलम, पर ये कि it took them time to reach तनईम, और जब वो तनईम पे पहुंचे तो he passed away. और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो किस तरह गुजरे. ये जो जुंदा बिन दमूरा थे, उनका आप ईमान सोचिए. मैं तो सोच के ये दिल में सोच रही थी, एक बूढ़ा आदमी, अंधा आदमी, चलने से माजूर, उस पर भी उसने फर्जियत डाल दी अपने ऊपर कि मुझे जाना है. और जब वो गया और तनईम पहुंचा और उसको लगा कि मेरी जान जा रही है, मैं और अपने आप को नहीं स्ट्रेच कर पाऊंगा, यू नो व्हाट ही डिड, जिस तरह वो ही वाज पासिंग अवे, उसको पता था कि उसकी जान जा रही है, तो उसने ऐसे हाथ किया, ऐसे हवा में यूं हाथ किया, उसका सर्वेंट ने सब बताया, उसने ऐसे हाथ करके कहा, ए अल्लाह, मैं तो मोहम्मद तक पहुंच नहीं सका, मैंने हाथ तेरे सामने फैला दिया है बैया के लिए, मोहम्मद को कहना कि मेरे बैयत कबूल कर. सुभान अल्लाह. तो जो नेक्स्ट वर्स था सूरह निसा का, उसको अल्लाह ताला ने फिर उसमें एक्सेप्शंस डाली कि अगर आप बूढ़े हैं, माजूर हैं, औरतें और बच्चे हैं, आपके लिए कंपल्सरी नहीं है टू डू हिजरा आफ्टर दिस इंसिडेंट. अल्लाह ने फिर ये आसानी डाली, क्योंकि दिस मैन वाज सो कीन to give his bayah to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam before he dies, and he said, I could not go and reach Medina to give my bayah myself physically to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, तो ये रहा मेरा हाथ और मेरी bayat कबूल कर ले. And of course there is a hadith ke after Fatah Makkah there is no compulsion on hijrah. ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ये हिजरत की कंपल्शन खत्म हो गई आफ्टर फतह मक्का, क्योंकि जब मक्का फतह हो गया, इस्लाम एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद हिजरत करना कंपलसरी नहीं रहा. उसके बाद आई टोल्ड यू इट्स कंडीशनल, कि अगर आप कहीं भी सताए जा रहे हैं, आपको तकलीफ और परेशानी है, आपको इस्लाम पर चलने दिया नहीं जा रहा, तो यू हैव द राइट टू मूव आउट. अच्छा, सही इब्न हिब्बान की एक हदीस है, वो भी बताती हूँ आपको, about फुदैक who came to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं, कहता है कि what should I do that my people they are not Muslims and I'm asked to do hijrah, तो मैं क्या करूं, मेरे घर में कोई भी मुसलमान नहीं हुआ है, और अगर मुझे हिजरत करना है और मैं अकेला ही हूं, तो मैं क्या करूं. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि तुम अपनी नमाज कायम करो, गुनाहों से दूर हो, एंड लिव वेरेवर यू आर ओके. इसलिए कहा क्योंकि उसके पास मीन्स नहीं थे टू डू हिजरत, तो उसको कहा कि ठीक है, तुम अगर अपने लोगों में ही रहना चाहते हो और कोई भी मुसलमान नहीं हो रहा, तुम अपनी नमाज कायम करो, गुनाहों से अपने आप को दूर रखो, और यही कहा कि और जहां भी रहो अपने आप को दीन में रखो. इन मलकी मजहब, ये भी आपको बता दूं, इट्स नॉट अलाउड टू लिव इन दारुल कुफर. आपको पता है 4 इमामों ने कुछ अपने मदाहिब जो बनाए हैं, उसमें जो मालिकी मजहब है, अकॉर्डिंग टू दैट दारुल कुफर में रहना ममनू है. यानी if you are living in any country which is not Islamic, then you are doing something ममनू, मना है, अलाउड ही नहीं, हराम है. आपको दारुल इस्लाम में ही रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मालिकी मजहब.
You are not allowed to live in Darul Kufr. اور اس کی ایک ریزن ہے why مالکی مذہب has this. اس کی بھی ایک ریزن ہے. آپ کو پتا ہے کہ امام مالک اندلسیہ سے آئے تھے, ٹھیک ہے. You know that اسپین میں کیا ہوا تھا. We are not going into the Spain history right now. There is no time to go here and there, but چھوٹا سا آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کو اس کی ریزن سمجھ میں آئے نا, یہ رولنگ کیسے آئی. اندلس میں ایک وقت آیا تھا جب مسلمانوں کے اوپر دوسرے جو کفار تھے اور مشرکین تھے وہ حکمران تھے, ٹھیک ہے. دس از دا اسپین ہسٹری آئی ایم ٹیلنگ. اور انہوں نے مسلمانوں پر جب تشدد کی تو اتنی زیادہ تشدد کی کہ انہیں کہا کہ انہیں پورک کھانا پڑے گا, انہیں سور کا گوشت کھانا پڑے گا, اور اس کے علاوہ ان سے کہا کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. اگر کسی کے گھر میں قرآن نظر آیا اور اگر کوئی چھان بین اور ریڈ میں قرآن ملا تو ان کے اوپر ٹارچر ہوگا. اور ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ ان سے کہا کہ نہ کوئی قرآن پڑھے گا نہ کوئی نماز پڑھے گا اور ان کو پورک کھانا پڑے گا. تو آپ یہ سوچیں کہ جب یہ سب ہوا اور یہ سب انہوں نے 100 ایئرز برداشت کیا, 100 ایئرز یہ پرسیکیوشن مسلمانوں پر چلی ہے اندلس میں, ٹھیک ہے. اور جب وہاں کے ہیں امام مالک تو ان کو یہ اثر تھا کہ اگر آپ دارالکفر میں رہیں گے کبھی بھی یہ تشدد آپ پر ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کی کنٹری ہے اور وہ کبھی بھی ایسا رول بنا سکتے ہیں جو آپ کو کرش کر دیں, آپ کو منع کر دیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, ہمارا ملک ہے, ہماری مرضی, رہنا ہے تو اسی طرح رہنا پڑے گا ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری کنٹریز میں یہ ہوا ہے بعد میں بھی. اینڈ وی آل نو اباؤٹ دیٹ پیپل ور پرسیکیوٹڈ, چاہے وہ آپ چیچنیا بولیں, چاہے وہ کشمیر بولیں یا کہیں بھی بولیں. بہت سارے کنٹریز ہیں جہاں پہ یہ سب تشدد ہوا ہے کہ اگر آپ نے اسلام پہ چلے تو آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے مالکی مذہب نے یہ سٹینڈ لیا کہ دارالکفر میں رہنا ایبسلیوٹلی منع ہے. ٹرائی ٹو لیو ان دارالاسلام, ٹھیک ہے. So coming back to our story, I was just discussing this rule because it was important. So it was first week of Rabiul Awwal, somewhere between 2nd Rabiul Awwal to maybe 12th Rabiul Awwal, somewhere in between, that Hijrah began. Okay, and it is coming to, according to the calculations, if you go back to that time and you calculate, آج کل تو آپ کو پتا ہے کیلنڈرز ملتے ہیں آپ کو پیچھے آگے سب ڈیٹس سب مل جاتا ہے. It comes to September 622 of Christian era, ٹھیک ہے. تو سپٹمبر 622 میں ربیع الاول کا مہینہ تھا, سپٹمبر تھا, اور یہ لوگ مدینہ میں ہجرت کر کے گئے. اب مدینہ جو تھی, آپ کو میں نے 2-3 بار بتا دیا, ایک اور بار بتا رہی ہوں کہ مدینہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ سیٹلمنٹس تھے, ڈفرینٹ قبائل کے سیٹلمنٹس تھے. تھوڑے دور چلیں گے تو اس کی سیٹلمنٹ آ گئی, تھوڑے دور چلیں گے تو اس کی سیٹلمنٹ آ گئی. تو there were settlements, okay, so there were these 3 tribes, وہ سیٹل تھے آس پاس. بیچ میں یہ اوس اور خزرج کے قبائل آباد تھے. تو the first settlement was around Quba. The first settlement was around Quba, and Quba is on the southern side of Medina. ٹھیک ہے, Quba جو ہے that's on the southern side of Medina, where you come from Makkah to Medina. مکہ کا جو the southern side of مکہ پر جا کر مدینہ آتا ہے اگر آپ مکہ سے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہ جب پہنچے, سارے ان کو آئے انصار لوگ ملنے, ان کو ریسیو کیا, پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم stopped at قبا.
Quba is outside Medina. It's a settlement जहाँ पे ज्यादातर यहूदी सेटल थे. उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कैंप किया, स्टॉप किया. उन लोगों ने पूछा आप वो हम लेके चलते हैं मदीना, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ रुकूंगा. किसके लिए? अली के लिए. अली आएंगे, मैं उनके लिए रुकूंगा. और फिर उन्होंने कहा आयशा और अस्मा को भी आने के लिए कि तुम लोग ज्वाइन करो मुझे. जब आयशा, अस्मा और अली रदी अल्लाह अन्हु आएंगे, उसके बाद मैं उनके साथ मदीने में एंटर होऊंगा. Because he had made Ali stay back. So he didn't want to go inside Medina without Ali radiallahu anhu. And he waited for Ali radiallahu anhu to reach. And while he was waiting for Ali radiallahu anhu, he also told Aisha and Asma to join, so that when the three of them join, he has his family with him, and then he will move into Medina. And he waited there at Quba. Nabi sallallahu alaihi wasallam Medina के बाहर पहुंचकर भी मदीने के अंदर नहीं गए. अली रदियल्लाहु अन्हु का और आयशा और अस्मा का वेट किया. जब वो लोग पहुंच गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया अब वो लोग पहुंच गए हैं, अब हम अगली सुबह मदीने के अंदर एंटर होंगे. एंड दैट वाज अ फ्राइडे. जुमे का रोज था. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में एंटर हुए. पूरी delegation of Medina went to Quba to march him in. Properly जब उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया कि कल सुबह हम एंटर होंगे मदीना, तो सारा डेलीगेशन आया रेडी होकर, आम और उसके साथ आप लेकर जा रहे हैं अपने होने वाले सरदार को अपनी सिटी में, तो आप उनको बहुत डिग्निफाइड तरीके से ऑनर देते हुए सोल्जर्स आगे पीछे चल रहे हैं उनके, और उनको आप लेकर जा रहे हैं अंदर. ठीक है, तो वो इस तरह से उनकी सवारी मदीने में पहुंची थी. बहुत एक्साइटमेंट थी. सारे औरतें बच्चे सब घरों से निकल कर आए थे टू सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड टू रिसीव हिम. हमारा सरदार आ गया. ठीक है, और when he entered everyone wanted him to stay with them. ठीक है, but he said ये मैटर अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है कि मैं कहाँ रहूंगा. तो उन्होंने अपनी ऊँटनी को छोड़ दिया और कहा जहां ये ऊँटनी बैठेगी वहीं पे वो जगह होगी जहां से मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ रहना है. और जब वो ऊँटनी जाकर बैठी, इट वाज खालिद इब्न जैद, खालिद इब्न जैद्स हाउस द नियरेस्ट, जहाँ पे ऊँटनी जाकर बैठी. और ये भी बता दूं कि ऊँटनी घर के बाहर नहीं बैठी. अगर आपको ये सब स्टोरी अगर पता है तो मैं आपको ये भी समझा दूं, ऊँटनी घर के बाहर जाके नहीं बैठी जैसे हम इमेजिन करते हैं कि कोई रास्ता था और ऊँटनी उस रास्ते पे ही जाकर और घर के बिल्कुल दरवाजे के सामने बैठ गई. ऐसा नहीं हुआ था. ये एक लैंड था, वहां पर एक खजूर की जमीन थी. खजूर के मतलब बाग था, लेकिन उसमें खजूर के बहुत ज्यादा दरख्त नहीं थे. कुछ दरख्त थे, बाकी खाली था, ठीक से डेवलप्ड नहीं था. था फार्म, लेकिन एक होता ना कि एक फार्म होता है जहाँ दरख्त बिल्कुल अलाइंड लगे हुए होते हैं, तो देन दिस इज द डेट फार्म. एक होता है कि फार्म है लेकिन देयर इज नोबडी टू कल्टिवेट और लुक आफ्टर, तो जब आप ज्यादा उसको कल्टिवेट नहीं कर पाते तो उसकी जमीन खाली रह जाती है और कहीं कहीं दरख्त होते हैं. ये वो जमीन थी. वहां पे ऐसी एक जमीन थी. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से उतरे और सारे लोग उनसे कहते हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, हमारे घर आके रहो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, रुक जाओ, ये फैसला अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है और वो ही फैसला करेगा. तो ऊँटनी को छोड़ दिया और कहा जहां ये रुकेगी वहां मैं डिसाइड करूंगा कि क्या होगा. और ऊँटनी चल पड़ी उस तरफ जहां ये डेट का फार्म था, एक लैंड था, बट स्कैटर्ड, उसमें दरख्त थे और बीच में जो जगह खाली थी, अक्सर लोग उस खाली जगह में अपनी खजूरें सुखाने का काम करते थे. आपको पता है जब खजूरों की हार्वेस्ट होती है तो उनको धो के साफ करके और उनको बिछाकर सुखाया जाता है. इट्स कॉल्ड द ट्रीटमेंट. यू डू दैट ट्रीटमेंट सो दैट द खजूर डोंट गेट स्पॉइल्ड. ठीक है,
I know I have had the کھجور کے درخت الحمدللہ میرے اپنے اگائے ہوئے, اور آج میرا تیسرا درخت بھی میں دیکھ کر آئی اس دن, بہت لمبا ہو گیا ماشاءاللہ. لیکن صرف بتانا یہ کہ جب میں اس کی ہارویسٹ کرتی تھی تو ہمارے پورے گھر میں بس شیٹس بچھی ہوتی تھی, کہیں چلنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی, کیونکہ اس میں کھجور ٹریٹ کرتی تھی. تو کھجوروں کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے, اسی طرح ڈرائی کر, تو ان کا جو رس ہے کھجوروں کا وہ اس کے اندر سیپ ان کر جاتا ہے, اینڈ دیٹ بیکمس لائک اے what shall I say, like a covering to make it کیا کہنا چاہیے, تو اس کو زیادہ دن خراب نہ ہونے سے وہ روکتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے, کھجوروں میں یہ ہے. تو اس کو الگ 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 کر کے ایک ایک کھجور کو الگ کر کے سکھانا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ زمین کھجوروں کے سکھانے کے لیے کچھ لوگ یوز کر رہے تھے, کیونکہ خالی پڑی تھی بیچ میں. ادھر جا کر یہ اونٹنی بیٹھتی ہے, اس زمین میں جا کر اونٹنی بیٹھ جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جہاں اونٹنی بیٹھی ہے اس کے قریب میں قریب گھر کس کا ہے؟ تو یہ گھر کے باہر جا کے نہیں بیٹھی ہے, یہ کھجور کے اس باغ کی اس زمین پہ جو آئیڈل تھی وہ خالی تھی, ایمٹی تھی, ادھر جا کے بیٹھی. آپ کو اس کی بھی حکمت اور ریزن بتاؤں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ جہاں یہ اونٹنی بیٹھی ہے ادھر سے قریب میں قریب کس کا گھر ہے؟ تو اس وقت خالد بن زید دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا گھر ہے, میرا گھر ہے, دیکھیے میرا گھر ہے یہاں قریب میں قریب, یہ میرا ہی گھر ہے. اینڈ خالد بن زید کو آپ اور میں ابو ایوب انصاری کے نام سے جانتے ہیں, پر ان کا اپنا نام تھا خالد ابن زید ابو ایوب الانصاری, ٹھیک ہے. تو خالد ابن زید ابو ایوب انصاری آگے بڑھے اور انہوں نے آ کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں قریب میرا گھر ہے اور میں آپ کا رشتہ دار ہوں, تو میں آپ سے, میری اور آپ کی بلڈ لائن ملتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس قبیلے کے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں, کہاں کے تھے, کون سی قبیلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ تھا. ان کی جو آپ کو پتہ دادی تھی سلمہ جو ہاشم کی وائف تھی, شی واز فرام بنو النجار, اور ابو ایوب انصاری واز آلسو فرام بنو النجار, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ بھگ 6th کزن ہوتے تھے. تو 6 رشتے پہلے ان لوگوں کا کوئی سگا بھائی بہن والا رشتہ تھا آگے اوپر جا کے, ٹھیک ہے. تو ابو ایوب انصاری واز فرام بنو نجار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پردادی تھیں وہ تھیں بنو نجار کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تقریباً 6 کزن تھے. اور آپ کو یہ بھی سمجھا دوں کہ عربز میں روایت ہے لینیجز میمورائز کرنے کی, وہ اپنا حسب اور نسب ہمیشہ میمورائز کر کے رکھتے تھے, ٹھیک ہے. اور جو اس طرح کی فیملیز آتی تھیں وہ اپنے اپنے لینیج کو they used to always make them memorize کہ تم کس کے بیٹے ہو, وہ کس کے بیٹے تھے, وہ کس کے بیٹے تھے, وہ کس کے بیٹے تھے, تمہیں اپنی پہچان ہونی چاہیے, تم کہاں سے آئے ہو, کون ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹریڈیشن تھی, ایک ٹرینڈ تھا کہ they all knew about their lineage, so he was very quick to tell him کہ میں آپ کی پردادی کی ہی قبیلے کا ہوں اور میں آپ کا فلاں فلاں کزن لگتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا یہاں رک کر مجھے آپ کو بتانا, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور یہ ساری مارچ پریڈ ہوئی, سارے لوگ بہت ڈریس اپ ہو کر اور اپنے بہت کمانڈ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آنر کر کے عزت کے ساتھ اتنے پراپرلی ان کو مدینے میں لے کر آ رہے ہیں. لیکن میں نے آپ سے وہ ذکر تو نہیں کیا کہ بچے ڈھول بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے طلع البدر علینا. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جب وہ مدینے میں آئے تب کا واقعہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1, اگر آپ کو میننگز پتا ہوں اس کے تو آپ دیکھیں گے کہ اس نشید میں کیا ہے,
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. من सनियात अलवदा. सनियात अलवदा किधर है? इट इज नॉट फ्रॉम मक्का टू मदीना, उस रास्ते में नहीं है. इट इज फ्रॉम तबूक टू मदीना. देखिए अगेन मैं समझा रही हूँ. कुबा इज ऑन द सदर्न साइड. अभी आपको बताया कुबा इज ऑन द सदर्न साइड. तो जब आप मक्का से मदीना जा रहे हैं, कुबा इज ऑन द सदर्न साइड and that's why he stayed at Quba. Thaniyat al-Wada is on the northern side. So how can they say कि जो तनियात अलवदा से आ रहे हैं हम उनके लिए वेलकम कर रहे हैं, वो तो वहां से आ ही नहीं रहते, इसका जिक्र कैसे आएगा? वो तो रास्ते में पड़ता ही नहीं है. जब आप कुबा से मदीने के अंदर जाते हैं तो तनियात अलवदा नहीं आता. तनियात अलवदा इज ऑन द ऑपोजिट साइड. और ये तलाल बद्रू अलैना डजंट मेक सेंस, क्योंकि उसमें ये आता है कि जो विक्टोरियस होकर आ रहे हैं, तो इन्होंने कोई विक्ट्री तो की नहीं, तो चुप के आ रहे थे, भाग के आ रहे थे रेफ्यूजीज की तरह. दे वर द रेफ्यूजीज. ये किसी से लड़के और फतह होकर तो नहीं आ रहे थे. लेकिन जब तबूक से आ रहे थे ये सब मदीना, तो दे हैड द फतह. तबूक से जब ये वापस आए हैं तो दैट वाज द टाइम दे वर पासिंग तनियात अलवदा से आ रहे थे और दे हैड been victorious. So that's when this song took place, probably. Tala al-badru alayna min taniyat al-wada. ठीक है, तो ये बैटल ऑफ तबूक का वाकया हो सकता है. So that was also the time when people welcomed नबी सल्लल्लाहु. तो ये तब का है. लेकिन यहाँ अभी ये परेड इनको अंदर लेकर आई, ऊंटनी ने जगह कायम कर ली, उनको घर का पता चल गया कि कैसे रहेंगे. बाय द वे अब मुझे ये बताना है आपको कि जहां ऊंट बैठा था उसकी जो रीजन थी मैंने आपको बताया, वो भी मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ. पहले ये बता दूं कि इब्न साद रदियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद इब्न जैद अबू अयूब अल अंसारी के घर तकरीबन हाफ ईयर 6 महीने के करीब रहे तकरीबन. ठीक है, और वो 6 महीने क्यों रहे वो मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ. ठीक है, अबू अयूब अंसारी का 2 माले का घर था, 2 स्टोरी डबल स्टोरी घर था. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू अयूब अंसारी ने जगह दी कि आप नीचे रह जाएं और मैं और मेरी बीवी ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि बीवी को प्राइवेसी रहेगी चलने फिरने के लिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोगों का आना जाना रहेगा, सहाबा आएंगे जाएंगे, अंसार आएंगे जाएंगे, मुहाजिरीन आएंगे जाएंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको मिलना चाहते हैं. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे रहेंगे, उनके लिए कन्वीनियंट होगा, और ये लोग ऊपर शिफ्ट हो गए. ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक रहे उस घर में. रीजन क्या थी 6 महीने रहने की? ठीक है, जहां ऊंटनी बैठी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पता करो कि ये जहां ऊंटनी बैठी है ये किसकी जमीन है. तो उन्होंने बताया कि ये 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, सहल और सुहेल. ये उनके बाप की जमीन थी. बाप के गुजरने के बाद इनके पास इतना गुंजाइश नहीं थी कि इसको कल्टिवेट करते, इसलिए बस चंद झाड़ इधर उधर लगे हुए हैं, बाकी जमीन खाली है, तो लोग इनकी जमीन को यूज करते हैं अपनी खजूरें सुखाने के लिए. उन्होंने कहा उनको बुला भेजो. तो सहल और सुहेल को बुलाया गया. वो दोनों आए और वो दोनों मुसलमान हो चुके थे, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते भी थे और उनको बहुत खुशी थी कि उनकी ऊंटनी उनकी जमीन पे बैठी थी. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, क्योंकि ऊंटनी जहां बैठी उस मकाम पे मुझे मस्जिद बनाना है, तो ये जमीन हम तुमसे लेना चाहते हैं मस्जिद बनाने के लिए, क्या तुम हमें दोगे? दोनों भाइयों ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारी खुश नसीबी है कि ये जमीन आपके काम आए, हमारी तरफ से ये इस्लाम के लिए तोहफा समझें और आप ये ले लें और इसमें अपनी मस्जिद तामीर करें. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम इस तरह से नहीं लेंगे, आपको इसकी कीमत लेनी पड़ेगी. उन्होंने कहा नहीं, हमें कीमत नहीं चाहिए, ये तो हमारे लिए अजर की बात है कि हमारी मस्जिद, हमारी जमीन पर मस्जिद बनेगी पहली. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं,
میں بغیر قیمت کے لوں گا ہی نہیں, آپ کو قیمت لینی پڑے گی. A lot of negotiation took place. He insisted they take the money and then he bought the زمین. اور صرف آپ یہ نوٹ کریں میں کیا بتانے جا رہی ہوں ڈیٹیل میں. زمین لی, زمین کے ساتھ ان درختوں کی بھی قیمت لگائی جتنے درخت اس زمین پہ موجود تھے, ان درختوں کی بھی قیمت لگائی. کتنے درخت تھے ان کی بھی قیمت لگائی اور ان کی قیمت بھی الگ سے ادا کی, کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کو کاٹنے والے تھے. اور آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ مدینے میں ہر چیز حرام ہے, کاٹنا توڑنا, لیکن اگر آپ کو عمارت تعمیر کرنے کے لیے ایک ضروری وجہ سے اگر آپ کو کاٹنا یا توڑنا پڑے تو اس کی الاؤنس دی گئی ہے. تو یہ درختوں کو کاٹا گیا اور اس کی قیمت بھی ادا کی گئی. اٹ واز ناٹ لائک ویسٹڈ. ٹھیک ہے, اچھا بفور آئی گو انٹو دس مسجد ایشو, یہاں تک میں بتاتی ہوں کہ so he bought the زمین and the trees from these two brothers. We'll continue about this in few minutes because مجھے پہلے آپ کو ایوب انصاری کے بارے میں اور ان کی رہائش کے بارے میں بتانا ہے, اس کے بعد we'll go dive into the masjid affair انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اوکے اوکے. تو اچھا کچھ واقعات, 2-3 واقعات ہیں جو ابو ایوب انصاری کی پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹے کے بارے میں ملتے ہیں, and they are worth narrating here. ابن ہشام بتاتے ہیں کہ سبحان اللہ, بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے رہتے تھے ان کے گھر کے, ابو ایوب انصاری کے گھر کے, تو ابو ایوب انصاری سو رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں سرائی یا مٹکا ٹائپ چیز ہوتی تھی جس میں پانی رکھا جاتا تھا. تو انہوں نے اپنے اوپر جو گھر کے, اب آپ کو پتہ ہے کہ اوپر کا ہو سکتا ہے ایریا چھوٹا ہوگا جہاں وہ اور ان کی بیوی سو رہے تھے, اور یا وہ نیند میں بس ان کا پیر لگا اور وہ ٹوٹ گیا. جیسے ہی وہ ٹوٹا سارا پانی گر گیا, باہر آ گیا. ظاہر ہے مٹکا ٹوٹا ہے تو سارا پانی پانی ہو گیا کمرہ. ابو ایوب انصاری کو یہ ڈر لگا کہ اوہو نیند میں ٹوٹ گیا, پانی پانی ہو گیا, ایسا نہ ہو کہ یہ پانی لیک کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہاں کوئی ایک قطرہ بھی گر جائے اور ان کی آنکھ کھل جائے اور ان کو ڈسٹربنس ہو جائے, ان کو نیند ڈسٹرب نہ ہو جائے. انہوں نے اپنی بیوی کو جگایا, انہوں نے اس کو کہا کہ تم اٹھو, مجھ سے یہ پانی ٹوٹ گیا ہے, گر گیا ہے گھڑا اور سارا پانی بکھر گیا ہے, یہ پانی سیپ کر کے چھت سے کہیں نیچے نہ ٹپکے. تو انہوں نے اپنے اپنے بلینکٹس لے کر پوری رات پانی کو جذب کیا, پوری رات جاگ کر اس پانی کو جذب کیا تاکہ وہ جذب کر کے اسے ہٹاتے رہے تاکہ پانی کو ایک بوند بھی نیچے نہ جائے, کوئی آواز نہ ہو, کوئی ڈسٹربنس نہ ہو, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جائے. سبحان اللہ. اور ایک بار کیا ہوا تھا, ایک رات یہ ہوا تھا کہ ابو ایوب انصاری, ویری کیوٹ دس اسٹوری از, ویری سویٹ. ابو ایوب انصاری ایک رات سو رہے تھے, سوتے سوتے ان کو کچھ ریئلائز ہو, اٹھ کے بیٹھ گئے. انہوں نے اپنی بیوی کو اٹھایا تو اس نے کہا اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے ہم کہاں سو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نیچے سو رہے ہیں اور ہم ان کے سر پہ اوپر سو رہے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر کیسے چل سکتے ہیں, کیسے سو سکتے ہیں؟ اٹھو اٹھو اٹھو. ان کو اس کے بستر سے اٹھایا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سو رہے ہیں, ادھر نیچے جہاں ہم ہیں بیٹھے, اس کے نیچے سو رہے ہیں نا, ہم سائڈ میں بیٹھتے ہیں. پیر سکیڑ کے پوری رات وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے رہے. صبح میں کچھ سولوشن ڈھونڈوں گا, میں رات بھر نہیں سو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر. تو ادھر سائڈ میں پیر سکیڑ کے دونوں میاں بیوی نے پوری رات گزاری, نہیں سو سکے. صبح کو اٹھ کر ابو ایوب انصاری گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر شفٹ ہو جائیں اور ہم نیچے شفٹ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میرے لیے کنوینئنٹ نہیں ہے, مجھے اوپر نیچے ہونا پڑے گا. کیوں؟ نیچے میرے لیے زیادہ کنوینئنٹ ہے, لوگوں کا آنا جانا چلتا ہے, صبح سے میرے پاس لوگوں کا آنا جانا چلتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت
بہت کچھ کر رہے تھے, مسجد بنا رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ نیگوسیشنز چل رہی ہیں, مسجد کی, زمین کی, درخت کی, وہ جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی. اس کے علاوہ now he's taken the control and rule over Medina. So there are people who are coming, there are plannings to be done, there are cases to be handled, there are lots happening. Na? You become the ruler there and you have to attend to all sorts of problems. So لگا تھا ابھی ان کی کوئی آفس تو تھی نہیں نا, this is the place where he's stationed. تو لوگ تو ان سے یہی ملنے آتے ہیں, صحابہ, مہاجرین, انصار, سب ملنے آتے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تب انہوں نے بتایا میں پوری رات اپنی بیوی کو لے کے کونے میں بیٹھا رہا ہوں, میں ایسے ہی رہوں گا اگر آپ نیچے سوئیں گے, ہم سو نہیں سکتے, ہم آپ کے اوپر کیسے چلیں, ہم پیر سے چل رہے ہیں اور آپ نیچے بیٹھے, اس کا تو آپ کے اوپر چل رہے ہیں, نہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے. دیکھیے ان کی سینسٹیوٹی اینڈ دا کائنڈ آف لو اینڈ ریسپیکٹ دیٹ ہی ہیڈ فار نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نیچے ہوں اور ہم آپ کے اوپر چل رہے ہوں, تو جہاں آپ کا سر ہے اس کے اوپر ہمارے پیر پڑے. نہیں 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 نہیں, ہم نہیں برداشت کر سکتے, آپ کو اوپر جانا ہی پڑے گا. بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوشش کی کہ وہ ان کو نیگوشیٹ کر لیں. انہوں نے کہا نہیں 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اوپر جانا پڑے گا, ہم نہیں جا سکتے, ہم نہیں رہیں گے اوپر ورنہ ہم سوئیں گے نہیں. فائنلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم had to surrender and move upstairs. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اوپر چلے گئے اور پھر وہ باقی جو یہ مہینے تھے, 6 مہینے تھے, وہ اوپر رہے. تو یہ جو ڈبل سٹوری ان کا گھر تھا اس میں نیچے ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر شفٹ ہو گئے وتھ ابو بکر صدیق. اب جو بھی کھانا پکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کے آتے تھے اوپر اور پھر جاتے تھے پوچھنے کہ کھانا آپ نے کھا لیا ہے, تو نیچے لے کر آتے اور پھر جو بچتا اس میں سے وہ اور ان کی بیوی کھاتی. ہر روز یہی ہوتا تھا کہ کھانا جو پکتا وہ پورا کا پورا اوپر لے کے جاتے, ان کو کھانے دیتے اور پھر پوچھتے تھال اٹھا کر ابو بکر صدیق سے. جب وہ اوپر لینے جاتے تھال تو پوچھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف سے کھایا. اگر ابو بکر صدیق بتاتے تھے کہ ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے, ادھر سے میں کھا رہا تھا, تو کہتے تھے ٹھیک ہے. وہ آ کے اس طرف سے ہی کھاتے تھے جس طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا کیا ہو. تو یہ ابو ایوب انصاری کا پیار تھا ان کے ساتھ, یا عزت تھی یا قدر تھی, یا ان کے دل میں جو ان کی جو فضیلت اور اہمیت تھی. ایک روز انہوں نے اسی طرح سارا کھانا اوپر جا کے دیا اور جب وہ لینے گئے, لے کر آئے, تو کھانا ویسے ہی ویسا تھا, انٹچڈ. ان کو بہت تعجب ہوا کہ کھانا تو انٹچڈ واپس آیا, کیا ہو گیا؟ تو واپس گئے اوپر. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کھانے کو چھوا بھی نہیں ہے, کہ آپ کو کھانا پسند نہیں آیا, کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دیں کیا مسئلہ ہے, آپ نے تو چھوا بھی نہیں کھانے کو. تو انہوں نے کہا نہیں, اس میں لہسن ہے, گارلک ہے, and it was uncooked کچا garlic which was sprinkled over the food. جیسے ہم لوگ پیاز تل کے سپرنکل کرتے ہیں, ہرا دھنیا سپرنکل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کی کوئی رہی ہوگی کھانے کی ٹریڈیشن کہ وہ بیکاز گارلک از گڈ فار ہیلتھ, تو گارلک کو کاٹ کر اوپر انہوں نے چھڑکا تھا. انہوں نے کہا کہ اس میں کیونکہ کچا گارلک میں نے دیکھا تو I did not touch the food. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا گارلک حرام ہے؟ دیکھیں that will be the first thing. Why didn't Nabi صلی اللہ علیہ وسلم eat it? Is it haram? Or is it makruh? Or is there a problem in garlic? انہوں نے کہا نہیں, بالکل نہیں, گارلک حرام نہیں ہے, لیکن میں نہیں کھا سکتا کیونکہ میں ان سے بات کرتا ہوں جن سے تم بات نہیں کرتے. And who did he refer to? The angels. تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے بات کرتا ہوں جن سے تم بات نہیں کرتے, تو میں گارلک نہیں کھا سکتا. تو it was something he could not eat because he used to speak to the angels and angels do not like bad smell. اور آپ کو پتا ہے کہ کچا گارلک کھانے کے بعد بیڈ اسمیل آتی ہے منہ میں سے,
لیکن پکے ہوئے گارلک جو ہم جس طرح یوز کرتے ہیں کرش کر کے گرائنڈ کر کے یا کاٹ کے تڑکا لگا کے یا کھانے میں ڈال کر تو اس کی وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کچے گارلک کی اسمیل بہت تیز ہوتی ہے اینڈ اسپیشلی اف یو چو اٹ وہ کافی دیر تک بعد میں منہ میں سے آتی ہے. اس وجہ سے یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر میری مسجد میں مت آنا. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جب آپ مسجد جانے والوں میں سے ہیں تو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد مت جائیں کیونکہ دیٹ اسمیل ول کم. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ واقعات تھے جو پیش آئے اس وقت. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے اباؤٹ دا اسٹوری آف کہ جب یہ اونٹنی بیٹھی وہ کس کی زمین تھی. میں نے آپ کو بتایا سہر اور سہیل کی زمین تھی. ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیگوشیٹ کیا, اوکے, اور ان سے وہ زمین خرید لی اور اس میں جتنے بھی ڈیٹ پام ٹریز تھے کوئی وہ بھی خریدے. اور ایک اور چیز تھی جو میں نے آپ کو وہاں تک نہیں بتائی کیونکہ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی کہانیاں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی. اب میں واپس اس مسجد والی پوائنٹ پر آتی ہوں کہ اس میں اس زمین میں ان لڑکوں نے بتایا کہ اس زمین میں کچھ قبریں بھی ہیں, کچھ پرانے, اب ظاہر وہ ان کے یا اینسسٹرز ہوں گے یا جو بھی ہیں 50 سے 100 سال پہلے کے دفن ہیں کچھ لوگ جو کہ obviously مشرک ہوئے, کافر ہوئے, کیونکہ وہ تو پہلے کے گزرے ہوئے لوگ ہیں جو وہاں پہ دفن ہیں اس زمین میں. ان کے اینسسٹرز ہوں گے وہ سہل اور سہیل کے جو بھی. ٹھیک ہے, تو اس میں اولڈ گریوز بھی ہیں اسی زمین میں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ وہ مشرکین کی قبریں تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو احتیاط سے کھولو قبروں کو اور ان کے جو مدفون ہیں بندے ان کو باہر کی طرف جا کر دفنا دو. تو یہ بھی ایک فقہی پوائنٹ نکلتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں جہاں پہ قبریں بنی ہیں, you are allowed to dig it, and if you find any graves or any dead bodies, very gracefully, respectfully ان کو جا کے باہر دوسری جگہ دفنایا جا سکتا ہے so that you don't construct over a grave. ٹھیک ہے, یہ بھی فقہی پوائنٹ ملتا ہے ادھر سے. پھر trees were cut, and when the trees were cut, that particular trees جو اس لینڈ میں جو درخت تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹوایا اور ان ٹریز کی ووڈ سے, ٹرنک سے, اور اس میں سے انہوں نے وال بنائی 2 سائڈ کی مسجد کی. تو مسجد کی 2 سائڈ کی والز انہی ٹریز میں سے بنائی گئی تاکہ وہ ٹریز اس زمین کی تھی, اس کو اسی زمین پر یوز کیا گیا. تو ان کو اگر کاٹا گیا تو ادھر ہی یوز کیا گیا. تو the 2 sides of walls were the trees of this land, of this particular part, اور دوسرے 2 سائڈز جو تھے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برک سے جوڑا. تو اینٹیں اٹھا کر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے مل کر صحابہ کے ساتھ یہ تعمیر کی مسجد. جب صحابہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھ جائیے, ہم ہیں نا, آپ صرف ہمیں انسٹرکٹ کیجئے, ہم کر رہے ہیں, ہم کریں گے, آپ چھوڑ دیجئے, آپ گارا مت اٹھائیے, آپ مٹی مت اٹھائیے, آپ اینٹیں مت اٹھائیے. تو وہ کہتے تھے نہیں, میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ساتھ ہی یہ تعمیر کروں گا, کیوں میں نہ اٹھاؤں یہ اجر. And then he took part in the construction of this masjid. اور صرف ایسے ہی نہیں, وہ ساتھ ساتھ پوئٹری بھی گاتے گاتے مسجد بناتے تھے. دیکھیں جب مزدور, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا کتنا واسطہ ہوا ہوگا کبھی دیکھنے کے لیے کہ جب مزدور لوگ ہل چلاتے ہیں تو گانا گاتے ہیں, جب مزدور لوگ ڈگ کرتے ہیں تو دے ہم poetry, because when you need, when it gets boring and tiring and pressurizing, okay, sometimes you have to inspire yourself, motivate yourself. تو ان کا طریقہ تھا یہ کہ وہ
बेचारे ईंटें उठा रहे थे और मस्जिद बना रहे थे, तो वो लोग गाना गा रहे थे कोई, ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ गा रहे थे। और वो क्या था, पोइट्री, ऑफ कोर्स पोइट्री को ट्यून में पढ़ने को ही मैं गाना कह रही हूँ, ठीक है। तो वो यही था कि वो कह रहे थे कि अल्लाह ताला खैर करे और बहुत ज्यादा खैर करे आखिरत में, बहुत ज्यादा खैर करे आखिरत में, और खास तौर से रहमत करे इस मुहाजिरीन पर और इन अंसार पर, इन मुहाजिरीन पर और इन अंसार पर अल्लाह बहुत रहमत करे। और ये कहते जाते थे अल्लाह रहमत करे इन मुहाजिरीन पर और इन अंसार पर, और वो कहते कहते करे, तो वो लोग भी सब उनके साथ साथ कह रहे थे। How nice, because that motivates you. Then you forget that you're doing hard work. ईंटें उठा रहे हो. You feel you are together and your hearts are together. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is making dua also in poetry, and this is how it was done. It took takriban 2 weeks to build the masjid. It was a very large masjid, ठीक है. और मेरा ख्याल है we will stop here because I'm going to now start telling you everything about the masjid. तो यहाँ तक रुकते हैं कि मस्जिद की तामीर हो रही थी और मस्जिद कैसी थी, कितनी बड़ी थी, क्या हुआ उसके बाद, उधर हम आते हैं इंशाल्लाह next week. We will do from here about the masjid and the importance of the masjid and which masjid was this which was being built, as there is a controversy about, because they say Quba में, इसीलिए उसको बिलीव किया ना कि that was the first masjid of Islam. That's what we know. Okay. But यहाँ पे according to the Sira, the first masjid which was being built was in front of Abu Ayyub Ansari's house. And it was Masjid al-Nabawi. So we will inshallah discuss it in detail next week, inshallah. ठीक है. और मैं आपको बता दूं कि next week का दर्स in person होगा. Zoom वाले पीछे नहीं रह जाएंगे. We will connect them on Zoom as well. और inshallah it will be in Sister Iffat's house. So everybody is welcome to join there for dars in person. And those who can't make it can wait at Zoom. We will connect you with Zoom, inshallah. तो अल्लाह ताला कबूल करे आप सबका जुड़ना, मेरा कहना, आप लोगों का सुनना, और अल्लाह ताला इसमें इस इल्म में हमें और इजाफा दे, इल्म नाफ़िया अता फरमाए और कबूल करे हमारी इस महफिल को, हमारी मजलिस को। अल्लाह ताला इसके बदले में हमें हर खैर अता करे, हर शर से बचाए। जो कुछ भी इसमें फ़ायदेमंद था और अच्छा था वो सब अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई गलती और भूल चूक थी तो या मेरी कमज़ोरी है, अल्लाह मुझे बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए, और या शैतान का हरबा है, अल्लाह हमें शैतान के शर से, उसके हर हरबे और हथकंडे से बचा कर रखे, महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे, अपनी ज्वार रहमत में जगह अता करे। और वाखिर दावाम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व बारिक व सल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।